بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ ذی الحج کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور 9 اور 10 ذی الحج کا دن، یہ 2 دن مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یوم عرفہ کا دن، اس دن اگر صلاۃ الحاجت کی ایک نماز پڑھ لی جائے تو اس نماز کی بدولت اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں رحمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام دکھ ختم ہو جائیں گے، آپ کا نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے زیادہ انعامات سے نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 2 دن کا عمل شیئر کیا جائے گا، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کے دن کا۔ ان 2 دنوں میں آپ نے اس عمل کو ضرور پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ 9 اور 10 ذی الحج کا دن یہ بڑے ہی مبارک دن ہیں، بڑے ہی برکتوں کے حامل دن ہیں، اور اللہ کی ذات عالی کے سامنے ان 2 دنوں میں جو بھی دعا کی جاتی ہے، جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت مفتی صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے دن 9ویں ذی الحج کے دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان کی دعاؤں کو شرف قبولیت مل جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس کو کسی چیز کی پھر ضرورت نہیں رہنی چاہیے۔ اور یہ بڑا ہی مبارک دن ہوتا ہے۔ اس دن حاجی حج کر رہے ہوتے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جناب اس عمل میں شریک ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں۔ اور یہ جب حاجی حج کے دنوں میں ٹہل رہے ہوتے ہیں، جناب احرام کی حالت میں چل پھر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی ذات عالی کو یہ بڑے محبوب لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی برکت سے ہم جو لوگ حج پر نہیں گئے ہوتے، جب ان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں خاص طور پر ہم آپ کو حل مشکلات کے لیے، دینی اور دنیاوی تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے، گھریلو الجھنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے، اور بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے جس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ میری زندگی کا مسئلہ حل ہو تو میری زندگی کی گاڑی آگے چل سکے گی، وگرنہ یہی کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی، آپ کو دن بدن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ یوم عرفہ کے دن آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کس طرح ادا کرنی ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس سے قبل ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر سب سے بڑھ کر آقا پر نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ ہم نے عرض کیا آپ کو کہ یہ 2 دن کا وظیفہ ہے، لیکن یوم عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحج کو اور 10ویں ذی الحج کو، اب یہ جو یوم عرفہ کا دن ہے، 9ویں ذی الحج کا دن، اس دن آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں اور ساتھ ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور جب عید قربان کا دن آ جائے گا، یعنی 10ویں ذی الحج آئے گی، اس دن آپ نے نوافل نہیں پڑھنے، صرف ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے چل کر اس کی بھی تفصیل ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اب یوم عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحج کو آپ نے کیا عمل کرنا ہے حل مشکلات کے لیے، اپنی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے؟
یوم عرفہ کا یہ سارا دن یعنی 9ویں ذی الحج کا سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ 4 رکعت نماز نوافل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کر سکتے، لیکن یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ مکروہ اوقات نکال کر آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھ لیں، لیکن مکروہ وقت میں نہیں آپ نے پڑھنے، یا اگر نماز کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے ایسے ہی آپ پڑھ لیں۔ اب ان کا طریقہ کار اور ترتیب کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے 2 کر کے یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، یعنی 2 سلام کے ساتھ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور ہم یہ نفل ادا کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں خوشیاں لانے کے لیے، خوشحالی لانے کے لیے۔ تو پہلی رکعت میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، ثنا پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی۔ سورہ کوثر حل مشکلات کے لیے اکسیر اعظم کی حیثیت رکھتے، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، 1 رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی، پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے اٹھ جانا ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، اتحیات میں بیٹھ جانا ہے، سلام پھیر دینا ہے۔ یہ پہلی 2 رکعت نماز نفل آپ کی مکمل ہو گئی۔ بڑی معذرت سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو وظائف بتاتے ہوئے اور بہت زیادہ ان کو وقت دینے کے بعد، اور پھر خصوصی طور پر جو ہمارا عمل ہوتا ہے رات کو تقریباً 2-3 گھنٹے کی مسلسل پڑھائی ہے، تو اس سب کے باوجود مسئلہ یہ بنا کہ گلا خراب ہے۔ اب گلا خراب ہونے کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ آپ حضرات کی خدمت میں آج حاضر ہوں، آپ کو یہ وظائف بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے یہ جو قیمتی دن ہیں، 9ویں 10ویں ذی الحج ہے یا ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، یہ آپ کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے۔ اب آتے ہیں اگلے 2 نوافل کی طرف۔ تو جب آپ نے دوسرے 2 نوافل کے لیے نیت باندھنی ہے، تکبیر تحریمہ کہنا ہے، تو ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے 3 مرتبہ، پھر آپ نے اپنی رکعت کو مکمل کرنا ہے، پھر اٹھ جانا ہے، پھر سورۃ فاتحہ، پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر، یہ پڑھ کر آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا۔ یہ 4 رکعت آپ کی نماز نفل مکمل ہو گئی، تو حل مشکلات کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن میں بھی ذکر کی گئی ہے، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آیت کریمہ کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ آیت کریمہ آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھا، آیت کریمہ آپ نے صرف 100 مرتبہ۔ ہاں، یہ بات ذہن نشین فرمائیں، جب آپ آیت کریمہ پڑھ رہے ہوں، آپ کا ذہن آپ کی مشکلات کی طرف ہو کہ اللہ میری مشکلات کو اس وظیفے کی برکت سے حل کر رہا ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور جتنا میں یقین کامل سے آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اتنا ہی آپ نے یقین کامل سے یہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ آپ نے مکمل کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کریں اور اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، ان کو آسان کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ 4 رکعت نماز نفل آپ کی زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں لائے گی۔ اب یہ جو وظیفہ میں نے عرض کیا ہے، یہ 9ویں ذی الحج یعنی یوم عرفہ کے دن کا وظیفہ ہے۔ اب آگے آ گئی 10ویں ذی الحج یعنی عید قربان کا دن۔ اب اس دن آپ قربانی کرنے میں ظاہر ہے مصروف ہوں گے، ہر گھر میں قربانی کا عمل سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، قربانیاں کی جاتی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ سارا دن آپ کے پاس ہوگا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ نے صرف ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یہ آپ نے پڑھ لینا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، صرف 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پڑھ کر بھلے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ لیں یا دست سوال اللہ کی بارگاہ میں دراز کر کے دعا مانگ لیں،
انشاءاللہ العزیز یہ 2 دن 9ویں ذی الحج اور 10ویں ذی الحج آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب لائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ جی تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، 9 اور 10 ذی الحج کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ ضرور پڑھیں۔ سال میں صرف ایک مرتبہ یہ موقع ملتا ہے اور اس موقع کو اپنے ہاتھ سے ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔